بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق ہم نے بڑی ترتیب سے پڑھا. اب اس کے بعد ہمارا یہ دوسرا حصہ شروع ہوا. اجمالی وقف کا یہ ہے کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے جی معنی مکمل، اس کو وقف تام کہتے ہیں. جہاں جملہ مکمل ہوتا ہے اس کو وقف کافی کہتے ہیں. بات پوری ہو گئی جیسے اولئک المفلحون، کامیاب ہو گئے سارے لوگ، ٹھیک. اور جملہ پورا ہوا جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اسی طرح جملہ یا مضمون تو ختم نہ ہو، جملے کے درمیان میں کہیں ٹھہرے لیکن بات کا کچھ مطلب سمجھ آ جائے، جیسے بسم اللہ، الحمدللہ، تمام ذکر اللہ کے لیے. اسی طرح گول دائرہ، ٹھیک، اس پر وقف کرنا سنت ہے. میم وقف لازم کی علامت ہے. طا، جیم، زا اور صاد، یہ مین موٹی موٹی وہ علامات جو بھی میں نے بتائیں کہ جن پر وقف کرنا بہتر ہے. معنی کے اعتبار سے معنی صحیح ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پر اگر وقف ہو جائے پھر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ اسی طرح لام الف لا لکھا ہوتا ہے آیت کے درمیان میں، تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے، لام الف لا کا مطلب کیا؟ رکنا نہیں ہے. اسی طرح وقف کی اہمیت میں توجہ دلائی، ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل کا مطلب ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل کس چیز کا نام ہے جی؟ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کو پہچاننے کا نام. سمجھ گئے جی؟ یہی بات پہلے بھی ہو چکی ہماری. وقف کا معنی ویسے سانس اور آواز دونوں کو ختم کرنا. ٹھیک، وقف دو طرح کا ہے، کیفیت وقف اور محل وقف. قرآن پڑھنے والا کلمہ کے آخری حرف پر وقف کس طرح کرے، اس کو کیفیت وقف کہتے ہیں. قرآن پڑھنے والا اس بات کو جانے کہ معنی کی روح سے وقف کہاں پر تام ہے، کافی ہے، کبھی ہے، اس کو کہتے ہیں محل وقف. کیا کہتے ہیں؟ کیفیت وقف کی بحث میں موٹی موٹی قسمیں: وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالاشمام، وقف بالروم. اسکان کیا ہے؟ کلمہ کا آخری حرف متحرک ہو تو اس حرف کو مکمل طور پہ کیا کر دیا جائے؟ ساکن کر. عالمین، زبر زیر پیش تینوں میں نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات میں جائیں گے تو 7 مقامات پر یہ وقف بالاسکان ہوتا ہے: زبر زیر پیش، کھڑی زیر الٹی پیش، ہیں جی، اور 2 زیر اور 2 پیش. اچھا جی. اور اسی طرح کھڑی حرکات میں جیسا کھڑی زیر الٹی پیش ہے تو ان کو بڑی کتابوں کے اندر جو ہے وقوف کی کتابوں میں وقف بالحذف بھی کہتے ہیں اور حذف صلہ بھی کہتے ہیں. تنوین کو ختم کیا، اس ساکن کیا، ہم نے ساکن کر کے پڑھا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالحذف. اور اسی طرح کھڑی زیر کھڑی الٹی پیش کو نہیں پڑھا وقف میں تو ہم نے تو ساکن کر دیا حرف کو، اس لیے اسکان کہہ دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن بڑی کتابوں میں اس کو حذف صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. اور اسی طریقے سے وقف بالابدال، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا. ابدن کو ابدا پڑھنا، یعنی الف لکھا ہوا ہو. ہدن کو ہدا پڑھنا، الف نہیں بلکہ یا لکھا ہے پھر بھی الف سے بدلیں گے. ما ان، یہاں کچھ بھی نہیں لکھا تو ما ان کو ما آ پڑھنا. ٹھیک ہے جی، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا. دوسرا وقف بالابدال، گول تا کو ہا سے بدلنا. ٹھیک ہے جی، 2 زبر ہی اس کے اوپر کیوں نہ ہو تو پھر بھی ہا سے بدلیں گے. حرف تبدیل ہو گیا تو حرکت کا تو اعتبار ہی نہیں ہوگا. رحمتن وقف رحمہ، طیبتن طیبہ. وقف بالسکون، کلمہ کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو. کیا ہو بھائی؟ ہاں، جس طرح وصل میں پڑھا جاتا ہے وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہو. فحدث، جیسے امر کی مثال آ گئی، نہیں. لا تنہر، میم جمع انتم. ٹھیک ہے، اسی طرح حروف مدہ، حروف لین، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کا آخر ساکن ہوتا ہے. حرف لین میں کیا آخری حرف؟ ٹھیک ہے جی، ساکن ہوتا ہے. تو ان سب کے اندر یہ وقف بالسکون ہوتا ہے. وقف بالاشمام، وقف بالاشمام اور روم یہ امتحانی چیزیں ہیں، یعنی اگر کوئی پوچھا جائے تو پھر اس کے اندر بتایا جاتا ہے. نارمل جو ہے پڑھتے ہوئے وقف بالاسکان ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کلمہ کے آخری حرف کو مکمل ساکن کر کے ہونٹوں کو گول کرنا.
نستعین، بس آخر میں اس طرح ہونٹ گول کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھنے والا پہچان سکتا ہے، آواز اس کی نہیں آتی۔ وکبر روم، تہائی حصہ حرکت کا ادا کرنا، تھوڑا سا حصہ یعنی حرکت کو آہستہ ادا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تنوین ہو تو اس میں تنوین ظاہر نہیں ہوگی، قدیرون، وکبر روم کریں گے قدیر، پیش کو ہی ظاہر کریں گے، نذیر، نذیرن میں، سمجھ آ گئی بات جی۔ تو یہاں تک ہمارے یہ کیفیت وقف کی بحث الحمدللہ ہوئی ہے جی، سمجھ آ گئی کافی جی، اتنا پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔